تو آج شروع کرتے ہیں ہم، جس میں طارق بن زیاد 3 لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے، اور اکثر کلاسز میں ہم 3 لوگوں کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس حساب سے انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ میں نے 6 السلام دن دیے علیکم تھے سر۔ یونٹ 2 کے لیے، آپ کو معلوم ہو۔ وعلیکم السلام علیکم السلام سر۔ ورحمۃ اللہ۔ میں نے 6 تھے یونٹ 2 کو۔ سر جی وعلیکم میں السلام ورحمۃ اللہ۔ میں تو نیا جوائن کیا ہوں، آج ہی سے جوائن کر رہا ہوں سر۔ تو کون سا یونٹ چل رہی ہے سر؟ جی جی، یہ یونٹ 2 ہے کہ جو ریکارڈنگ ہے ساری وہ دیکھ سکتے ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ جی جو سر۔ ریسورسز ہوگا آپ دیکھیں گے جا کے، ریسورسز ایک آپشن ہے، وہاں پر موجود ہوں گی، وہاں پر جی اکثر ریکارڈنگ موجود ہے۔ اچھا، اوکے سر، ہاں، ٹھیک۔ تو یہ ہمارا 5 دن میں ہی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم ٹائم سے چلیں گے ساری چیزیں، اور کسی کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چیزیں آرام سے ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھی ہے کہ اگر ایسا لگے گا کہ ہمیں ٹائم کی کمی پڑ رہی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈبل ٹائم دیں گے، ٹھیک ہے، ڈبل ٹائم دیں گے اپنی کلاسز میں۔ تو آج ہم 3 بندوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ایک طارق بن زیاد ہوں گے، جو کہ خطبۂ عصر اسلامی میں سے آتے ہیں۔ تو کبھی موٹا موٹا سوال یہیں سے ہی آ جاتا ہے، جیسے خطبۂ عصر اسلامی میں کون کون پڑھے ہم نے پڑھا علی بن ابی طالب کو، اسی طریقے سے حجاج بن یوسف کو، زیاد بن یعقوب کو، اور اسی طریقے سے طارق بن زیاد کو۔ یہ چاروں بندے ہیں جو آپ کے خطبۂ اسلامی میں سے آتے ہیں۔ کبھی کبھی اختر الشاذ کر کے آ جاتا ہے، کبھی آتا ہے لیس من الخطباء الاسلامی، اور بیچ میں کسی اور کو ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، چاہے جاہلی سے کسی بندے کو ڈال دیں گے یا پھر عباسی ویسے کسی کاتب کو ڈال دیں گے۔ تو اس طریقے سے سوال آتے رہتے ہیں، اس کے لہٰذا آپ اپنا جو ہے یہ موٹی موٹی چیزیں بھی اپنے ذہن میں رکھا کریں، تاکہ اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے اور ہلکے ہلکے کوشچن بھی آپ کو پھنسا نہ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو طارق بن زیاد ابھی آئے گا ان کا کہ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے۔ 50 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 50 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ میں صحیح مانتا ہوں یہ والا، حالانکہ 102 بھی ہے دیا ہوا، کتنا ہے؟ 102 بھی دیا ہوا ہے، لیکن یہ والا میں صحیح مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ 50 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 101 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اکٹھا سب کو پورے یونٹ کو ایک ساتھ نہیں لکھنا ہے۔ جو آپ کے خطبۂ عصر اسلامی ہیں، خطبہ فی العصر اسلامی ہے، ان کا الگ لکھ لیجیے ایک کسی 4 لائن میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے الرسائل والے ہیں، جن کے 2 آج ہم پڑھیں گے، عبد الحمید الکاتب ہیں، ابن العمید ہیں، الجاہز ہیں، ٹھیک ہے، صاحب ابن عباد ہے، قاضی الفاضل، ان کا الگ لکھ لیجیے۔ تو ایسے بہت آسانی ہو جاتی ہے ایک پیریڈ کی، اور اس میں ترتیب بیٹھانا بھی کافی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ترتیب کے کوشچن بھی آتے ہیں، اور اس طریقے سے کافی ایزی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طارق بن زیاد میں نے بتایا 50 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 101 ہجری میں ان کی وفات ہے، ٹھیک ہے۔ 50 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 101 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ قائد عسکری مسلم قاد الفتح الاسلامی لشبہ الجزیرۃ الایبیریہ، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ جو شبہ الجزیرہ ایبیریہ ہے، ایبیریہ، ٹھیک ہے، ایبیریہ جو یہ نام یاد رکھیں گے، یہاں سے بھی کبھی کوشچن بن جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں پر اسلامی فتح جو ہوئی ہے اس کے قائد یا اس کے لیڈر کون رہے ہیں؟ وہ طارق بن زیاد رہے ہیں۔ قائد عسکری مسلم، یہ ایک مسلمان آرمی کمانڈر ہیں، ٹھیک ہے، ایک آرمی کمانڈر ہیں یا فوجی ہیں۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اپنا لشکر لے کے یہ آگے گئے، اور وہاں پر جہاں بھی لڑنے گئے اور وہاں پر مسلمانوں کے لیے انہوں نے جیت نصب کی تھی۔ یعتبر طارق بن زیاد ابن عبداللہ، چنانچہ ان کا نام کیا ہے؟ طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد تو ہماری زبان پہ رٹا ہوا ہے، ساتھ میں دادا کا بھی نام بھی ہے، تو آپ دادا کا نام بھی یاد رکھیں گے، طارق بن زیاد بن عبداللہ، ٹھیک ہے۔ فاتح الاندلس ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے، بہت زیادہ سوال ان سے نہیں پوچھے گئے ہیں۔ اگر آپ پی وائی کیو سارے کے سارے اٹھا لیں گے تو بہت زیادہ سوال ان کی زندگی سے نہیں پوچھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تو اس طرح کا کوشچن یہ فاتح الاندلس کر کے ہے، یا جو اوپر والی لائن ہے یہ کوشچن بن سکتا ہے یا میں بھی بنا ہو۔ بہت زیادہ کوشچن 4 سے 5 ٹائپ کے کوشچن ان کی زندگی سے بنے ہیں، باقی شاید ابھی کب پیدا ہوئے کب فاتح سے یہ سوال نہیں پوچھا گیا ہے۔ تو ولد عام 50 للہجرہ، 50 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ کہاں پر؟ جزائر میں۔ جزائر میں کون سی جگہ کا نام ہے؟ خنشلہ نامی ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، خنشلہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ خنشلہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہو امازیغی، اور اگر اصل کے حساب سے بات کریں، ہم بہت سارے لوگوں کی اصل جانتے ہیں کہ کوئی رومی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی ترکی ہے، کوئی کردی ہے، کوئی کسی ہے، کوئی شرکسی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں۔ تو ان کی اصل کے بارے میں اگر اس طریقے کے کوئی سوال آئے، حالانکہ بہت زیادہ اختلاف ہے ان کی زندگی میں، بہت زیادہ اختلاف ہے، بہت زیادہ اقوال بیان کیے گئے ہیں، لیکن میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو مجھے صحیح لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا امازیغی، یہ امازیغی ہیں، ٹھیک ہے، امازیغی نسل سے ہیں، نشأ فی بیۃ اسلامیۃ عربیہ، چنانچہ ان کی پرورش اور پرداخت جو ہے ایک اسلامی ماحول کے اندر ہوئی ہے۔ کہاں پر ہوئی ہے؟
ایک اسلامی اور عربی ماحول کے اندر ہوئی، یہاں تک کہ حیث تعلم القرآن الکریم، انہوں نے قرآن کریم سیکھا، وحفظ بعض من سورہ، اور قرآن کی بعض صورتیں بھی انہوں نے یاد کی ہیں، قرآن کی بعض صورتیں بھی انہوں نے یاد کی ہیں۔ طارق بن زیاد کانا مولا موسیٰ بن نضیر، ٹھیک ہے، یہ موسیٰ بن نصیر یا نصیر ہوگا، ٹھیک ہے، موسیٰ بن نصیر یا نصیر کے غلام تھے، یہ چیز اچھے سے یاد رکھیں گے۔ طارق بن زیاد کون ہے؟ موسیٰ بن نصیر کے غلام تھے۔ موسیٰ بن نصیر کون ہے؟ کیونکہ افریقہ کے والی تھے، ٹھیک ہے، کس کے والی تھے؟ افریقہ کے والی تھے۔ کس خلیفہ کی جانب سے؟ نیچے والی سلائیڈ میں دیکھیں گے، نیچے والی لائن میں ولید بن عبد الملک خلیفہ کی جانب سے یہ والی تھے۔ میں نے بتایا تھا ایک ہوتا ہے خلیفہ، پھر اس کے بعد اس کے والی الگ الگ علاقوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہاں عمر بن خطاب کی جانب سے ابو موسیٰ الاشعری والی ہیں، یا پھر زیاد بن ابی، الگ الگ جگہوں خلیفہ کی جگہوں پر خلیفہ کے انڈر میں وہ والی بنے ہیں۔ تو خلیفہ ایک ہوتا ہے، اس کے نیچے والی ہوتے ہیں جو الگ الگ علاقوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ بن نصیر جو ہیں وہ افریقہ کے والی تھے، چنانچہ موسیٰ بن نصیر کے یہ غلام تھے۔ موسیٰ بن نصیر کے طارق بن زیاد غلام تھے، یہ بھی ایک سوال بننے کا ہے، یہ اچھے سے یاد رکھیں گے۔ اور اگر آپ موسیٰ بن نصیر کی بات کریں تو کہا موسیٰ بن نصیر قد خرج غازیا من افریقہ الی طنجہ، چنانچہ وہ افریقہ سے طنجہ کا مطلب یہ آپ کا اندلس کی طرف جگہ ہے، وہاں پر وہ لڑنے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے، لڑنے کے لیے گئے تھے کون؟ آپ کے موسیٰ بن نصیر۔ اب یہاں پر دیکھیں طارق بن زیاد قائد عسکری مسلم، اوپر کی بات آ گئی کہ ایک مسلمان آرمی کمانڈر ہیں، فوجی ہیں، قاد الفتح الاسلامی لشبہ الجزیرہ العربیہ عبریہ خلال الفترۃ الممتدہ بین عام 711، چنانچہ انہوں نے اندلس میں فتح حاصل کی، کون سے جزیرے میں؟ جزیرۃ العبریہ میں، کس کے درمیان؟ 711 سے لے کے 718 کے درمیان۔ یہ ڈیٹ یاد رکھیں گے، بہت کام کی ہوگی آپ کے لیے، 711 سے 718 کے درمیان، ٹھیک ہے، 711 سے 718 کے درمیان انہوں نے یہ جیت حاصل کی، اور یہ تقریباً آپ کا بنتا ہے 92 سے 94۔ یہاں پر ان کی ڈیٹ لائی کرتی ہے، اگر ہجری کے حساب سے دیکھیں تو انہوں نے اس ڈیٹ میں فتح حاصل کی ہے۔ من موسیٰ، ان کو بھیجا کس نے تھا؟ وہ لشکر تیار کر کے، وہ ساری فوج کمانڈر لے کے ان کو کس نے بھیجا تھا؟ وہ لشکر کے ساتھ کون کس کے حکم پر گئے تھے؟ موسیٰ بن نصیر کے حکم پر گئے تھے، جو کہ افریقہ کے والی تھے۔ کس کی جانب سے؟ ولید بن عبد الملک کی جانب سے۔ کس کی جانب سے؟ ولید بن عبد الملک کی جانب سے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا ان کے تعلق سے بہت زیادہ کوشچن بنے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ یہیں سے دیکھیں۔ ینسب الی طارق بن زیاد، چنانچہ طارق بن زیاد کی طرف اس بات کی نسبت کی جاتی ہے کہ انہاء حکم القوط الغربیین الحسبانیہ، حسبانیہ کے اندر، حسبانیہ مطلب اسپین کے اندر، ٹھیک ہے، اسپین کا مطلب اندلس کے اندر جو قوطیوں کی مغربی قوطیوں کی جو حکومت تھی اس کو ختم کرنے والے یہ ہیں، کون؟ طارق بن زیاد بالکل ختم کرنے والے ہیں، تبھی تو فتح اسلامی ہوئی، تبھی تو اندلس کو فتح کیا مسلمانوں نے، ٹھیک ہے، مسلمانوں نے تبھی تو اندلس کو فتح کیا۔ تو ینسب الی طارق بن زیاد انہاء حکم القوط الغربیین لحسبانیہ، حسبانیہ پر جو قوطیوں کی، مغربی قوطیوں کی جو حکومت تھی اس کو اینڈ، انہا مانے ختم کرنے والے ہیں، کون؟ طارق بن زیاد، بالکل اسی اسلامی فتح میں جس کو اندلس کی فتح کہتے ہیں، اسی موقع پر انہوں نے مغربی قوطیوں کی حکومت کو نپٹایا تھا، ٹھیک ہے۔ وَإِلَيْهِ أَيْضًا يُنْسَبُ جبل طارق، چنانچہ انہی کی طرف نسبت کی جاتی ہے، ایک ہے نام جبل طارق، یعنی طارق نام کا ایک پہاڑ ہے، یعنی ایک پہاڑ کو طارق کا نام دے دیا گیا ہے۔ وَهُوَ الْمَوْضَعُ الَّذِي وَطَأَهُ جَيْشُهُ فِي بِدَايَةِ فَتْحِهِ لِلْأَندُلُس، ٹھیک ہے، چنانچہ جبل طارق یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ان کے لشکر میں، جب یہ لڑنے گئے تھے، اپنے ان کا لشکر گیا تھا، تو پہلی بار جہاں پر انہوں نے آپ کا قیام کیا تھا، جہاں پر قدم رکھا تھا ان کے لشکر نے، اس کو آپ کا جبل طارق کا نام دیا جاتا ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، کلیئر ہے نا پوری؟ جی سر، آواز آ رہی ہے۔ اچھا، توحید نے نہیں آ رہی ہے، 9:05 پہ کیسے دیا انہوں نے؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 9 پہ آواز ہلکا ہلکا پھنس رہی ہے سر۔ میں آج ویڈیو ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جبل طارق جس جگہ پر ان کا لشکر نے قدم رکھا تھا سب سے پہلی بار، یا جس جگہ قیام فرمایا تھا اس کے ان کے لشکر نے، اس کو جبل طارق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کس نام سے جانا جاتا ہے؟ آپ کا جبل طارق نام سے جانا جاتا ہے۔ ابھی آواز صاف ہے؟
साउंड क्लियर सर, ठीक है। तो जबल तारिक के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद नीचे वाले उस पे देखें, युअतबर तारिक बिन जियाद अहद अशहर अलक़ादा अलअस्करिय्यीन फी तारीख खैन अल-इबीरी वल इस्लामी अला हद्दिन सवा। चुनांचे तारिक बिन जियाद एक बड़े फौजी कमांडर के तौर पे जाने जाते हैं, बड़े फौजी मिलिट्री कमांडर के तौर पे जाने जाते हैं। किन 2 तारीखों में, एक तो इबीरिया को इन्होंने फतह किया, जजीरत इबीरिया को। चुनांचे जब भी जजीरत इबीरिया की तारीख लिखी जाएगी इनको माना जाएगा, जब भी इस्लामी तारीख लिखी जाएगी इनका नाम जरूर आएगा इस्लामी तारीख में, ठीक है। इस्लामी तारीख में जो जो भी फतेह हुई हैं इनका नाम आपका जरूर आएगा, इनका नाम जरूर आएगा। दोनों जगह की तारीख लिखी जाएंगी तो इनका नाम आएगा, ठीक है। तो जबल तारिक को इन्होंने लिखा है जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर। मैंने इंग्लिश में नहीं पता, मुझे इंग्लिश में पहली बार जिब्राल्टर मैंने देखा है, तो यहाँ पर शायद लिखा जिब्राल्टर, शायद इन्होंने पब्लिक लिखा हो तो अच्छी बात है। पब्लिक लिखा करें, जब कोई नॉलेज की बात हुआ करे पब्लिक लिखा करें, ताकि और बहुत सारे बच्चों को पता चल जाए। वह तो सीरतुल अस्करिय्या मिन अंजह सीरत तारीखिया, यानी तारीखी सीरतों में अगर किसी की मतलब फौज में काम करने के हिसाब से देखें, फौजी हिसाब से अगर किसी की जिंदगी देखें तो इनकी कामयाब जिंदगी समझी जाती है। फौज के हिसाब से जहां पर फौज में काम किया हो तो इनकी जिंदगी एक कामयाब जिंदगी समझी जाती है तारिक बिन जियाद की। चुनांचे शायद ये वही बात होगी, शारा का तारिक बिन जियाद, चूंकि ये मूसा बिन नुसैर के गुलाम थे। शारा का तारिक बिन जियाद, तारिक बिन जियाद शरीक हुए हैं मूसा बिन नुसैर के साथ। किसके साथ? तो मूसा बिन नुसैर का नाम याद रख लेना, अच्छे से याद रख लेना। मैंने बहुत सारे लोगों के नाम हमेशा बताता रहता हूं कि उसकी जिंदगी में उसका नाम याद रखना है, ऐसा कि जिसके साथ रहे, एज अ खलीफा, एज अ हाकिम, एज अ वाली, ठीक है। तो यहाँ पर इनके साथ किसका नाम याद रखना है? मूसा बिन नुसैर का। चुनांचे मूसा बिन नुसैर के साथ बहुत सारी इस्लामी फुतहात में शरीक हुए। वक़द अज़हरा महारतहु फिल क़िताल, चुनांचे जंग में इन्होंने अपनी जो जंगी स्किल्स हैं, फौजी महारत हैं, उसका इजहार किया, उसको दिखाया। चुनांचे वहां पर लीडरशिप क्वालिटी इन्होंने दिखाई, जिसकी वजह से मूसा बिन नुसैर की नजर में ये आ गए, जिसकी वजह से मूसा बिन नुसैर की नजर में आ गए, हाँ भाई साहब ये बंदा काम का है। जैसे हज्जाज बिन यूसुफ नजर में आ गए थे, किसके? रोह बिन जंबा के साथ थे। और उसके बाद फिर उसने कहा कि जाओ तुम अब्दुल मलिक बड़े काम के हो, अब्दुल मलिक इब्न मरवान के पास जाओ, ठीक है, अब्दुल मलिक इब्न मरवान के पास। तो इसी तरीके से जब टैलेंट होता है तो दिखता है। वलिज़ालिका जअलहु यतवल्ला क़ियादता मुक़द्दमतिल जैश फिल मग़रिब, चुनांचे इसी वजह से मूसा बिन नुसैर ने उनको मगरिब यानी उंदुलुस की तरफ जो जैश, जो लश्कर भेजा गया, जो फौज भेजी गई, उसका इन्हें लीडर बनाया गया, ठीक है, उसका इनको लीडर बनाया गया, उसका इनको जिम्मेदार बनाया गया। ये चीज याद रखेंगे। अशा मूसा बिन नुसैर अला तारिक बिन जियाद बिफ़तह उंदुलुस, चुनांचे उंदुलुस को फतह करने की जो बात या मशवरा किसी ने दिया था तो वो मूसा बिन नुसैर ने ही दिया था। किसने दिया था? मूसा बिन नुसैर ने ही दिया था। फिर उसके बाद बाद अन वजदा फुर्सतन लिदुखूलिहा, कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, हालात ऐसे बन गए उस जगह के, यहाँ तक कि वहां के लोगों ने, आप थोड़ी और डिटेल में जाके पढ़ेंगे, ये पूरी फतह उंदुलुस जाके पढ़ भी लेना बहुत सारे लोग, या इस तरह के कुछ टॉपिक हैं जो थोड़ी डिटेल तलब करते हैं। सोचता हूं कि उस तरह के टॉपिक जो डायरेक्ट हम क्रैश कोर्स वगैरह में तो नहीं बना सकते हैं, उस तरह के टॉपिक को मैं जो है आपका क्या करूं, यूट्यूब पे डाल दूं, ताकि नॉलेज थोड़ी एक्सपेंड हो, नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो, और उसके बाद लोगों को चीजें समझने में और ज्यादा इशारा हो, तो और ज्यादा आसानी हो। तो वजदा फुर्सतन लिदुखूलिहा का मतलब क्या है? वहां के हालात ही ऐसे हो गए थे कि वहां के लोगों ने, वहां की एक पार्टी ने कह सकते हैं, या वहां के एक गिरोह ने इनको खुद बुलाया कि आए, ये बंदा जो है, ये कूत गरबियीन जिनका नाम आया, ये कूतियों की जो हुकूमत है हम पे जुल्म कर रही है, आए इनके साथ मुकाबला करें, इनको खत्म करें। चुनांचे ये वहां पर गए तो क्या बताया? वजदा फुर्सतन लिदुखूलिहा, ठीक है, दे गॉट द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उनको मौका मिला कि वहां जाके एंटर करें। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? फतवज्जहा मुबाशरतन नहव जबल तारिक, फिर चले गए जबल तारिक की तरफ, ठीक है, जिब्राल्टार की तरफ, और वहां पर 92 हिजरी में चले गए, ठीक है, 92 हिजरी में चले गए। आता है कि तकरीबन 94 में फतह किया, 92 में गए और 94 में तकरीबन उसको फतह किया। कमा तजदुरुल इशारा इला मारिकत वादी लक्का, ये भी याद रखना, वादी लक्का शायद मुझे फंसा दिया था हमारा बहुत शुरू में, बिल्कुल बहुत शुरू में मैं जो बताया था, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप था, तो वहां पे मैं क्वेश्चन बनवाता था, मैं बनाता था, मेरे दोस्त, हालांकि हम जो इफ्लू के बच्चे थे, इफ्लू के जो सारे, तो उन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया, वादी लक्का, और मेरे जहन में था नहीं ये क्या है वादी लक्का, लुक्का है, लिक्का लुक्का जो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं
التی خاضہا طارق, تو وادی لکا میں جو ہے, وادی لکا میں مطلب وادی لکا بھی کافی مشہور ہے, اندلس میں جو جنگیں ہوئی ہیں, لڑائیاں ہوئی ہیں, ان میں سے وادی لکا کا بھی نام بھی کافی مشہور ہے. چنانچہ وادی لکا کے بارے میں کہتے ہیں وہ یہ احد المعارک, احد المعارک معرکۃ وادی لکا, چنانچہ یہ وہ معرکہ ہے, اہم معرکہ, التی خاضہا طارق بن زیاد, جس میں طارق بن زیاد فتح اندلس کے موقع پر, یعنی فتح اندلس کے موقع پر, ایسا نہیں کہ ایک بار جا کے کسی پہ حملہ کر لو کوئی ختم ہو جائے گا. بھائی صاحب آپ دیکھیں پتہ نہیں 7-8 دن رشیا یوکرین میں رہا تھا, 7-8 دن اور 10 دن عرب بھی کچھ حالات کیا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک دن میں جا کے کوئی حساب نہیں بنا دیتا ہے, الگ الگ جگہوں کے نام آتے ہیں کہ وہاں پر یہ کیا تو وہاں پر یہ کیا. تو ان میں سے ایک خاص جگہ, مشہور جگہ وادی لکا بھی ہے فتح اندلس کے لیے. والتی انتصر فیہا المسلمون انتصارا کبیرا, وہاں پر مسلمانوں کو بڑی جیت حاصل ہوئی تھی. والتی انتصر فیہا المسلمون انتصارا کبیرا, وہاں پر مسلمانوں کو بڑی جیت حاصل ہوئی تھی. وفیہا کانت, اور وہیں پر نہایت ذکر ملوک القوت, چنانچہ قوتیوں کے بادشاہ لزریق یا لزریق, ٹھیک ہے, لزریق یا لزریق جو بھی یاد کریں, ان کو ختم کیا گیا تھا. لزریق جو ظالم بادشاہ تھا, جابر بادشاہ تھا, ان کو ہی ختم کرنے کے لیے بلایا تھا اور آپ کے تاریخ نے ان کو ختم کیا. ٹھیک ہے, آپ کو آواز نہ آئے یا کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ میں لکھ دینا, ٹھیک ہے, تاکہ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے اور میں یہاں پر آپ کے کمنٹ کو دیکھ لوں. اور باقی کسی کا مائک ان میوٹ ہے تو بھائی پلیز میوٹ کر لیں, دقت ہو رہی ہے, میرے کان میں ڈائریکٹ آواز جاتی ہے, آپ کو سمجھنا چاہیے. اذ انه فرّا, کیونکہ لزریق بھاگ گیا, ولم یجد احد ای اثر له فكان آخر ملوک القوت, چنانچہ لزریق کو وہاں پر اندلس میں ختم کیا گیا, ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا, وہاں پر آخری بادشاہ تھے. ومن الجدیر بالذکر ان مقولا, لیکن یہ بات کہنا مناسب ہوگی یہاں پر, البحر من خلفکم والعدو من امامکم نسوۃ الی طارق بن زیاد. تو میں بتانا چاہتا ہوں, خود شوقی زیف نے خود, ٹھیک نائرہ شکریہ, تو خود شوقی زیف نے جو آتا ہے نا بہت مشہور خطبہ یہی والا, البحر من خلفکم والعدو من اوابکم, سمندر تمہارے پیچھے ہے, ان کے بارے میں کیا آتا ہے. ایون آپ جو موٹیویشنل بکس ہوتی ہیں, ایک آدھ دو میں نے بھی دیکھا ہے موٹیویشنل, وہاں پر ول پاور کو دکھانے کے لیے, پھر اسی طریقے سے برننگ ڈیزائر, پتہ نہیں کس کو دکھانے کے لیے طارق بن زیاد کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے گئے اور کشتیوں کو جلا دیا. حالانکہ شوقی زیف کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگ منع کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, منع کرتے ہیں کہ یہ صحیح روایت نہیں ہے یا صحیح چیز نہیں, لیکن جو بھی ہو ہم چھوڑتے ہیں, اس کو ہم چھوڑتے ہیں. ہمارا مقصد ہے ایگزام نکالنا, ایگزام میں کوشچن آتا ہے, ٹھیک ہے, ایگزام میں بیٹا بولنے آپ کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عبدالرقیب آپ کمنٹ میں لکھ لیں, ابھی بولے بھی نا کمنٹ میں لکھیں. عبدالرقیب, جس کا بھی انور آپ اپنا میوٹ کریں پلیز, ٹھیک ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ چونکہ مانا جاتا ہے, سوالوں میں آتا ہے, PYQs میں آتا ہے, تو ہم مانیں گے. تو بھی وہ ڈیٹیل ہمیں پتا ہے کہ ہاں کچھ لوگ منع کرتے ہیں کہ ان کا خطبہ نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, تو چھوڑتے ہیں اس کو, لیکن مانیں گے جو پوری دنیا مانتی ہے. البحر من خلفکم نسبت الى طارق بن زیاد فقد نفى نسبت هذه القولہ مقولہ الیہ وقالوا انها ليست من اقوالی. تو کچھ لوگوں نے منع کیا ہے, میں نے بتایا شوقی زیف ان میں سے بھی ہیں. ترک طارق بن زیاد ارثا کبیرا بعد وفاته تمثل بوقاء شبه الجزیرہ الابریہ, چنانچہ انہوں نے کافی بڑا ذخیرہ ایز اے وراثت کے چھوڑا ہے, ایز اے ہیریٹیج کے چھوڑا ہے مسلمانوں کے لیے. چنانچہ کیا چھوڑا ہے, شبہ جزیرہ ایبریا کو فتح کیا اور وہ مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا. تو یہ بڑی وراثت ہوئی نا. تو مسلمانوں نے وہاں پر تقریباً 8 صدیوں تک اندلس میں, اس کے بعد شروعات وہاں سے ہوئی, پھر اس کے بعد اور بھی چیز جگہوں پر چلے گئے, قسطلہ گئے, تریطلہ گئے, یا جتنے بھی نام آتے ہیں اندلس کی جگہوں کے, وہاں پر انہوں نے ان کو فتح کیا مسلمانوں نے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. چنانچہ 8 صدیوں تک وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوئی, اور ایک موقع پر مسلمانوں کے بعد عیسائی اندلس میں آئے. تو اندلس کی تاریخ بھی تھوڑی سی پڑھ سکتے ہیں, چاہے آپ عربی پڑھیں, چاہے انگلش میں پڑھیں, چاہے آپ اردو میں پڑھیں, جو بھی زبان آپ کی ہو. وفی وقت اللہ کے خلال القرن العشرین اطلق اسمہ علی عدد من الواقع, چنانچہ ابھی پچھلی جو آپ کی سینچری ہے, پچھلی صدی میں جو سینچری گزری ہے, وہاں پر بہت ساری جگہوں کے نام, بہت ساری اسلامی جگہوں کے نام ان کے نام پر رکھے گئے, خاص کر مغرب عربی میں, یعنی اندلس میں بہت ساری جگہوں کے نام, بہت ساری سڑکوں کے نام, بہت سارے آپ کے مونومنٹس کے نام جو ہیں آپ کے طارق بن زیاد کے نام پر رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو افی القائد المجاہد, آواز کیسی ہے نائرہ؟ السلام علیکم سر. جی سر کلیئر ہے آواز, پرابلم ان کی سائڈ سے ہوگی. ٹھیک, ہاں ہاں وہی تو, ان کو پرابلم ہوگی, ان کے نیٹ ورک میں پرابلم ہوگی.
ٹھیک ہے دیکھتے ہیں, میں ابھی اور دیکھتا ہوں لکھنا. تو فی القائد المجاہد, چنانچہ جو مجاہد قائد ہیں, قائد مجاہد طارق بن زیاد, ان کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ دمشق کے اندر ہوئی ہے. تو شام میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ ایک سوال بن سکتا ہے, پوٹینشیل رکھتا ہے یہ والا, یہ سوال بن سکتا ہے آپ کا. کہاں پر؟ جزائر میں پیدا ہوئے, نمبر 1 جزائر میں پیدا ہوئے, اور اسی طریقے سے دمشق میں ان کی وفات ہوئی. دمشق میں ان کی وفات ہوئی 102 میں. میں نے بتایا تھا 102 بھی لکھا ہوا ہے, لیکن جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ 50 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 101 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 50 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 101 میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ مجھے اچھا لگتا ہے, حالانکہ انہوں نے 102 کو ارجح بتایا ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں لکھیں, دونوں ذہن میں رکھیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی بہتر مان لیں, آپ کے اوپر بھی یپ یو آر رائٹ. ٹھیک ہے جی, بالکل بالکل ہوگی پرابلم شاید, ویسے تو نہیں کیا نیٹ ورک پرابلم ہے. شکریہ شکریہ. ان کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ دمشق کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کون کون لوگوں کی دمشق کے اندر وفات ہوئی ہے. اس طریقے سے میں آپ کا جو ذہن بنانا چاہتا ہوں وہ ایسا ذہن بنانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ہر ایک پوائنٹ کے اندر اپنے پورے سلیبس میں, کیونکہ ہمارے سلیبس میں آپ کو پتا ہے 150 سے زیادہ بندے ہیں, تو سملیرٹیز دیکھنے کی کوشش کریں. کبھی شادیوں میں سملیرٹیز دیکھتے ہیں, کبھی آپ کا ہجرتوں میں سملیرٹیز دیکھتے ہیں, کبھی پیدا ہونے میں, کبھی پیدائش کی جگہوں میں, کبھی پیدائش کی تاریخ میں, کبھی وفات کی تاریخ میں, کبھی وفات کی جگہ میں, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کس مدرسے میں پڑھے, کس عمر میں قرآن حفظ کیا, ٹھیک ہے, کس عمر میں ان کے والد کا انتقال ہوا, کس عمر میں ان کی ماں کا انتقال ہوا, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی سملیرٹیز ہم دیکھ دیکھ کر بات کیا کرتے ہیں, وہ میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جو ان کا مشہور خطبہ ہے, اور یہ مشہور خطبہ آپ کا آتا ہے, بالکل صحیح بات ہے, یا ایھا الناس این المفر, اے لوگوں بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے سمندر کو پار کیا, جتنی بھی کشتی لے کر آئے تھے, ان کو جلا دیا. جتنی بھی کشتی لے کر آئے تھے تو کشتیاں بھی جلا دی انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں آپ کے اوپر ہے حوصلہ. انہوں نے موٹیویشنل اسپیچ دیا اور کہا پیچھے آپ کے سمندر ہے, سمندر کا مطلب کشتیاں جل چکی ہیں, بھاگ نہیں سکتے, مرنا ہی پڑے گا. اگر واپس بھاگ کے جاؤ گے تو بھاگ نہیں سکتے, اور سامنے دشمن ہے. ٹھیک ہے, سامنے دشمن ہے, تو دیکھو آپ کو کیا کرنا ہے. یا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ بچ سکتے ہو, زندہ جا سکتے ہو, وہ یہ ہے کہ ان کو فتح کیا جائے, ان کو دشمنوں کو زیر کیا جائے, دشمنوں کو مغلوب کیا جائے. ایک ہی راستہ ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, این المفر, بھاگ تو نہیں, البحر من ورائکم والعدو امامکم, سمندر تمہارے پیچھے, ورا یہاں پیچھے کے معنی میں خلفکم, سمندر تمہارے پیچھے ہے, دشمن آپ کے سامنے ہے. ولیس لکم واللہ الا الصدق والصبر, اور آج کے ٹائم پہ صرف جو ہے آپ صبر کا ملاحظہ ہی کر سکتے ہو, صبر کا مظاہرہ, ٹھیک ہے, ثابت قدمی کا مظاہرہ. واعلموا انکم جی جی آواز آ رہی ہے؟ سر پھر سے شروع ہو گیا کیا؟ جی جی پھر شروع ہو گیا, میرے پاس سے اڑ گیا تھا بالکل. تو یہ جن کا کھلا ہوا ہے وہ بند کر لیں. شروع کروں میں, یہ 4410 آپ نے کبھی نام تو بتایا نہیں اور کھولے ہوئے اس طرح سے, میں آپ کو ریموو کر دوں گا, ورنہ نام لکھ لیجئے کمنٹ میں. کہاں سے ہے তবে গরম গীতা করে দুটো পেছলাম দিন পুরা করে দিয়া করে ভান দিয়া কথা হুয়া হুর করলে বন্ধ ٹھیک ہے. تو علموا انکم فی هذه الجزیرۃ اضیع من الایتام, یتیموں سے بھی زیادہ تم بیچارے ہو. ٹھیک ہے, یتیموں سے وقت استقبلکم عدوکم بجیشی, سامنے دیکھیں دشمن آ چکا ہے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ. واخواتہ موفورہ, ان کے پاس تو سارے ریسورسز موجود ہیں, وانتم لا وزر لکم الا سیوفکم, تمہارے پاس تو بہت کچھ نہیں ہے
صرف تلواریں ہیں. ولا قوت الا ما تستخرجون من ایدی عدوکم, چنانچہ آپ تو وہی چیزیں حاصل کر سکتے ہو جو دشمنوں سے چھین کے تمہارے پاس ہو جائیں, جو طاقت, جو فورسز ہو جائیں, بس ختم بات. وَإِنِ امْتَدَّتْ بِكُمُ الْأَيَّامُ عَلَى افتقاركم وَلَمْ تَنْجِزُوا لَكُمْ أَمْرًا ذَهَبَتْ رِيحُكُم, اگر تم نے بہت جلدی یعنی ٹائم لگایا, اگر ان پہ غلبہ نہیں پایا ہوگا, ٹائم لگا تمہیں جیتنے میں, ان کو زیر کرنے میں, تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تم پریشان ہو جاؤ گے. وَتَعَوَّدَ الْعُقُوبُ مِنْ رُعْبِهَا مِنْكُمُ الْجَرَاءَةَ عَلَيْكُمْ, چنانچہ دشمن کا رعب جو ہے تمہارے اندر داخل ہو جائے گا. فَادْفَعُوا أَنفُسَكُمْ خُذْلَانَ هَذِهِ الْعَاقِبَةِ مِنْ أَمْرِكُمْ بِمُنَاجَاةِ الطَّاغِيَةِ, چنانچہ اس ظالم ذات کو ختم کر کے تم جو تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جو ذلت خواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اس کو ختم کیجیے. اور وہ کیسے ہوگا؟ اس سامنے والے کو نپٹانا ہوگا, اس سامنے والے کو نپٹانا ہوگا. ٹھیک ہے, تو کے تعلق سے کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں, باقی ہم آگے پڑھیں گے. جاہز آپ 2 بندے میں صرف لے کر آئے ہوں, حالانکہ جاہز کے تعلق سے کافی کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, کافی باتیں ہوں گی, کافی چیزیں ہوں گے. تو جاہز ہے, اسی طریقے سے ابن العمید ہے, 3 کو پڑھیں گے. اس کے بعد جو ٹوٹل یونٹ 2 ہے وہ 2 دن کا ہے, اس کو انشاءاللہ اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج جو ہے ہم جاہز کے بارے میں پڑھیں گے. کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ جاہز کے بارے میں, اور اس کے بعد ابن عمید کو پڑھ کے ختم کریں گے. جاہز, ٹھیک ہے, جاہز تو ان کا لقب ہے. اب جاہز کے تعلق ایک سوال کیا پر نام لکھے, جہاں پر میں نے ٹک کیا ہے ابو عثمان عمرو ابن بحر. ان کا نام بچوں کو اچھے سے یاد نہیں ہوتا ہے, ابو عثمان عمرو ابن بحر ابن محبوب. تو آپ کیا رکھیں, پہلے اکٹھا ساری چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ دیکھیں ان کی کنیت کیا ہے, ابو عثمان, پہلے تو کنیت یاد کر لیں, کنیت کیا ہے ابو عثمان. پھر اس کے بعد ان کا نام کیا ہے, عمرو ابن بحر. آواز کیسی ہے ابھی, آواز کیسی ہے جی, آواز کیسی ہے نائرہ, آواز آ رہی ہے؟ سر الحمدللہ آواز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو عثمان جو ہے ان کی کنیت ہے, پہلے تو ابو عثمان کنیت یاد کر لیں, بعد میں عمر نام ہے ان کا, عمر ختم بات. پھر بحر, عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارہ اللیثی. تو اتنا یہاں تک یاد رکھیں گے, صرف محبوب تک, یا عمرو بن بحر تک بھی چل جائے گا. یہاں سے ہی آپ کا کوشچن بن جاتا ہے. بہت زیادہ ابن, میں بتاتا ہوں کن لوگوں کے نام زیادہ پوچھے جاتے ہیں. ان کا نام بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, ابن خلدون کا نام بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, یا اس طریقے سے اور بھی ابو العتاہیہ وغیرہ ہیں, ان کے نام زیادہ پوچھے جاتے ہیں. تو ان کے نام میں بڑی محنت کیا کرو, ٹائم لگایا کرو. ٹھیک ہے, 1-2 منٹ بھی لگ جائے نا, نہ صرف نام یاد کرنے میں, تو لگاؤ. تو ابو عثمان عمرو ابن بحر, ابو عثمان عمرو ابن بحر بن محبوب بن فزارہ اللیثی الکنانی البصری, قبیلہ کنانہ سے تعلق رکھتے ہیں, بصرہ میں پیدا ہوئے. چنانچہ جاہز وہ ہیں جو بصرہ میں پیدا ہوئے اور بصرہ میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے. جاہز ان لوگوں میں سے ہیں جن کی بصرہ میں پیدائش ہوئی اور بصرہ میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جاہز ان لوگوں میں سے ہیں, میں نے بہت ذکر کیا تھا. تو ادیب وعلامۃ, ادیب ہیں اور عربی کے بڑے علامہ ہیں, بڑے عالم ہیں. چنانچہ عصر عباسی میں ادب کے اماموں میں سے, بڑے اماموں میں سے سمجھے جاتے ہیں. عصر عباسی میں ادب کے بڑے اماموں سے سمجھے جاتے ہیں. ادیب موسوعی, چنانچہ یہ انسائکلوپیڈیا ادیب ہیں. موسوعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسائکلوپیڈیا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں پر بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہے. چنانچہ اگر کسی کو موسوعی کہا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بہت سارے فن میں اس کے پاس علم ہے, نالج ہے. جیسے یہی موسوعی عبارت ابن قتیبہ کے بارے میں بھی یوز ہوتی ہے. کس کے بارے میں؟ ابن قتیبہ کے بارے میں بھی یوز ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی صاحب نے بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کیا ہے. وہ دیکھیں گے انشاءاللہ, یہ بتانے کی کوشش کریں گے. اور ایک سوال تو آپ کا کہیں یہاں سے بن جاتا ہے کہ یہ معتزلہ میں سے تھے, کون تھے؟ معتزلیین. ٹھیک ہے, معتزلی تھے. معتزلی جو ایک فرقہ ہے اعتزال, ٹھیک ہے, اس سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے بڑے اماموں میں سے, بڑے لوگوں میں سے سمجھے جاتے ہیں جاہز. ٹھیک ہے, چنانچہ آپ دیکھیں 159 میں, یہ بالکل صحیح ہے, حالانکہ کچھ بھی لکھا ہو, 163 بھی لکھا ہوا ہے, کئی جگہوں پر 58, 60 سب کچھ ہے, لیکن میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ یہ صحیح ہے. 159 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 255 میں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 255 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 159 میں ان کی پیدائش اور 255 میں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لقب الجاحظ لبروز ظاہر فی عینیہ. چنانچہ جو آنکھ کی یہ ہوتا ہے نا, ڈھیلا, آئی بال ہوتی ہے, شاید وہ سیم چیز میں نے جو بتایا تھا کہ بشار ابن برد کی بھی آنکھ تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھ تھوڑی پھولی ہوئی تھی, تو ان کی آنکھ بھی تھوڑی بہت پھولی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے جاحظ ان کا لقب دیا گیا. وکان دمیم الخلقہ خلقتی, چنانچہ بدصورت تھے, دمیم الخلقتی بدصورت تھے, اسود البشرہ, چنانچہ ان کی چمڑی کالی تھی, کالے تھے, چمڑی کالی تھی, کالے تھے. ٹھیک ہے, تو دیکھنے میں اچھے نہیں تھے. اس کے تعلق سے ایک واقعہ بھی آئے گا, ابھی اس کو ہم دیکھیں گے.
बाकी यहाँ पर ईस्वी हिसाब से दिया हुआ है कि 775 में 868, वो भी याद कर सकते हैं। 775 से 868 दिया हुआ है। 775 में इनकी पैदाइश और 868 में इनकी वफात हुई है। वलिदा फिल बसरा व तुफ़िया फ़ीहा, बसरा में पैदा हुए और बसरा में ही इनकी वफात हुई। कमेंट में लिखना पब्लिकली, ताकि और लोगों को पता चले और कौन लोग हैं जो बसरा में पैदा हुए और बसरा में वफात हुई है। फिर इसाक़तिल जाहिज़, हालांकि एक दो तो हमारे साथ पीछे भी जिनको हमने पढ़ चुके हैं अब तक यूनिट 1 में, उनमें से भी हैं। वफ़ी रिसालतिल जाहिज़, चुनांचे जाहिज़ के रिसाले में ये मिला है कि वो अपने आप की मदह करते थे। उश्तहिरत अन्हु हैसु मदह फ़ीहा नफ़्सहु, कि उन्होंने अपने आप की मदह इस तरीके से की, अना रजुलुम मिन बनी कनाना, मैं बनी कनाना का आदमी हूँ, बनी कनाना से ताल्लुक रखता हूँ, जिसकी वजह से इनको किनानी कहा गया। किनाना होगा। वलिल खिलाफत क़रबतुन, और जो खिलाफत जहाँ पर पलती है, ये खिलाफत जो लोग खलीफा बने हैं वहां से मेरी रिश्तेदारी है। वली फ़ीहा शुफ़अतुन, चुनांचे मेरा उसमें शुफ़ा है। शुफ़ा ये एक इस्तिलाह आपके हदीस में बहुत सारे जानते हैं। पड़ोसी वाला का जो हिसाब होता है, पड़ोसी मकान बेच रहा है तो पड़ोसी को चाहिए कि पूछ ले पहले अपने पड़ोसी से, मकान बेच रहा हूं, आपको चाहिए तो आप ले लें, आपका हक है, ये शुफा। ماذا جرى؟ ماذا حدث؟ انقطع الصوت، أليس كذلك؟ किसी की खर्राटे की आवाज आ रही है। कोई सो रहा है। हेलो जी सर। समीउल्लाह भाई सो रहे हैं क्या? सर कोई सो रहा लग रहा है, खर्राटे की आवाज आ रही। अनवर आपको बाहर कर दूंगा डायरेक्ट। डायरेक्ट बाहर करने का मतलब हाँ ऐसे ही गायब कर दूंगा। अभी सही आवाज आएगी मेरी? आवाज आ रही है नायरा? जी सर आवाज आ रही है आपकी। म्यूट करने का आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं। अब लिखना कमेंट में, ठीक है? मैंने म्यूट कर दिया है, परेशान कर रहे हैं। अना रजुलुम मिन बनी कनाना, ठीक है? तो बनी कनाना का बंदा हूँ, खिलाफत से, खिलाफत के जहां पर खिलाफत बनती है, खिलाफत खलीफा जो लोग हैं मेरी रिश्तेदारी है। वहुम बाद जिनसिन व उसबा, तो ठीक है, इस तरीके का गोया कि ये जुमला आप याद रखेंगे। हालांकि अभी तक ये PYQs में नहीं आया, में नहीं, अगर होगा तो आप जरूर बताना कि आ चुका है ये। तो ये कौल जो है इसमें जाहिज अपनी तारीफ कर रहे हैं कि मैं बड़े, मेरे खलीफा बादशाहों से मेरे ताल्लुक हैं, ठीक है, और मैं बनी किनाना से रखता हूँ। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है? इसको आप याद रखेंगे। इसी तरीके का कुछ मतलब सिमिलर कहीं ना कहीं आपका वो हमजानी भी कहेंगे, उसको हम देखेंगे। कौन? बदियुज़ उमर हमजानी भी उस तरह का कोई सेम थोड़ा जुमला है, उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। चुनांचे इनको जायज कहा, ये बड़ा एक तफसील है, हालांकि बात आ गई है तो मैं इस तफसील को नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? तफसील को नहीं पढ़ूंगा। इन्होंने कहा कि हदकी भी इनको कहा गया, ठीक? ये जाहिज तो एक लकब है ही इनका, जाहिज तो इनका लकब है ही। और बताया गया कि जब जाहिज शुरू में इनको कहते थे, जाहिज तो मतलब गलत बात है ना, किसी के कोई ऐब है, उनकी आंख में ऐब है और आप उसको जिक्र कर रहे हैं, उनकी आंख में ऐब है और आप उसको जिक्र कर रहे हैं, तो शुरू में लगता था बुरा, जाहिज बहुत बुरा था, पसंद करते थे। लेकिन क्या हुआ, किस्मत में यही था, उसी वजह से मशहूर हुए। चुनांचे इनको उसी आंख के आई बॉल थोड़ी फूली होने की वजह से, ठीक है, इनको हदकी दिया गया।
हदकी का लकब दिया, ये भी याद रखेंगे। हदकी का लकब हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों ने पहली बार अभी देखा हो हदका, क्योंकि जो आपका हदकत होता है, हदकत माने का मतलब वही आई बॉल जो है, ठीक है, कुछ उभारपन था इनकी आई बॉल में, उनकी आंखों में। नशा फकीरन, ये बात याद रखेंगे, इस तरह के कभी कभी सवाल बन जाते हैं। चुनांचे गरीबी की हालत में इन्होंने जिंदगी गुजारी है, नशा फकीरन, गरीबी की हालत में इन्होंने जिंदगी गुजारी है। कानत विलादतुल जाहिज फी खिलाफतिल महदी, चुनांचे जाहिज की जो पैदाइश हुई है वो महदी की खिलाफत में हुई है। किसकी? महदी की खिलाफत में। ये याद रखें, मैं बहुत बार बता चुका हूं, किस खलीफा के दौर में किस पैदाइश हुई आपने याद करना होता है। चुनांचे महदी खलीफा कौन से? अब्बासियों के तीसरे खलीफा। पहले आपके कौन आएंगे? आपके आते हैं अबुल अब्बास सफ़ा आते हैं, दूसरे पर मंसूर, तीसरे पर महदी, फिर हादी आते हैं, ठीक है, उसके बाद हारून रशीद वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से खुलफा अब्बासी वगैरह को याद करना आपके लिए जरूरी है, और मैंने उम्मी खुलफा के याद करने के लिए बोला था। तो किसके दौर में इनकी पैदाइश होती है? महदी के दौर में, जो कि तीसरे खलीफा हैं। और वो कब है? 159 हिजरी में। वो कब है? 159 हिजरी में। और इनकी वफात कब होती है? मुहतदी बिल्लाह के दौर में। कब होती है? मुहतदी बिल्लाह के दौर में, जो कि आपका बनता है 255 का बनता है, वो कि आपका बनता है 255। तो मैंने शुरू में बताया कि 159 में इनकी पैदाइश हुई है और 255 में ही, कुछ बोल रहे हैं आप? तो 255 में इनकी वफात हुई है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, चुनांचे इस लंबी मुद्दत में 159 से लेकर 255 में, ठीक है, 159 से लेकर 255 में, 159 से लेकर 255 में फ़ासरा बिदालिका 12 खलीफतन अब्बासिया, चुनांचे 12 अब्बासी खलीफा का दौर इन्होंने देखा है। कितने? 12 अब्बासी खलीफा। जबकि हमने इब्न रूमी के बारे में क्या पता था? उन्होंने आपका 8 अब्बासी खलीफा का दौर देखा। उन्होंने कितना? 8 अब्बासी खलीफा का दौर देखा, और इन्होंने 12 खलीफा अब्बासी का। चुनांचे देखें, महदी से शुरुआत होती है, महदी तीसरे हैं, इससे पहले अबुल अब्बास अस्सफ़ा, शेमा मे बी लाइक दिस, क्या बोला है आपने किस बारे में? तो आप देखें, यहीं से ही आप 12 अब्बासी खलीफा को याद कर सकते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? अल महदी वल हादी वल रशीद वल अमीन वल मामून वल मुअतसिम वल वासिक वल मुतकब्बिल वल मुंतसिर वल मुस्तईन वल मुअतिज़ वल मुहतदी बिल्लाह। चुनांचे मुहतदी बिल्लाह जो है तकरीबन मैं समझता हूं 15वें बनेंगे, ठीक है, वहां पर इनकी वफात होती है, वहां पर इनकी वफात होती है। चुनांचे ये उस दौर में इन्होंने जिंदगी गुजारी है अल्लज़ी कानत फीह सक़ाफ़तुल अरबिय्या फी ज़रवत इज़्दिहारिहा। चुनांचे उस टाइम पर जो अरबी सकाफत है, अरबी कल्चर है, अरबी तहजीब व तमद्दुन है, वो अपने टॉप लेवल पर था, अपने उरूज पर था। उस दौर में इन्होंने जिंदगी गुजारी है। काना दमीमन कबीहन जाहिज़ अल ऐनैन, चुनांचे बदसूरत थे, बुरे थे, जाहिज़ अल ऐनैन, ये कौन बोल रहे हैं बार बार? इनको फोन करिए। Auto disturb to Airebo. There are so many disturbs are found in the video.